ایک بابا جی تھے درویش دلی میں، ان کے پاس ایک بندہ آیا، کہنے لگا تو دعا فرما دے. تو فرمانے لگے چھوٹی کہوں یا بڑی کروں دعا؟ تو کہا حضرت بڑی فرما دے. تو فرمایا ایسا کر، کسی کونے میں نہ منہ دے کے کسی کونے میں دعا مانگ ساری امت کے لیے، یا اللہ جو مجھے دینا نا پہلے ساری امت کو دے دے، ساری انسانیت کے لیے اور سارے عالم کے لیے، اور حتیٰ کہ غیر مسلم کے لیے مانگ. یہ بڑی دعا ہوگی. پھر کیا ہوگا؟ پوچھنے لگا بابا جی کیا ہوگا؟ کہا ساری انسانیت میں جتنے انسان جن ہیں ان کی طرف جتنی برکتیں اس کریم کی عطاؤں کی جائیں گی، وہ ساری کی ساری لوٹ کے اتنی ہی تیرے پاس آئیں گی، ان کی بھی کم نہیں ہوں گی. اور اگر اکیلا اپنے لیے مانگے گا تو اکیلی تجھے ملیں گی. ایک درویش کے پاس، جھنجھانا کے ایک درویش تھے، تو ان کے پاس ایک بندہ آیا اور کہنے لگا حضرت تو شارٹ کٹ ولایت کا راستہ بتائیں. بڑے مجاہدے ہوتے ہیں، بڑی قربانیاں ہوتی ہیں اور بہت زیادہ، کچھ شارٹ بتائیں ولایت کا راستہ اور میں ولی بن جاؤں. حضرت نے فرمایا یہ کون سا مسئلہ ہے، کون سی مشکل ہے؟ فرمایا جب کوئی غیر مسلم بغیر کلمے کے مرے، کسی کونے میں منہ دے کے رو لیا کر، اللہ تجھے ولایت دے دے گا. یا اللہ یہ بغیر کلمے کے مر گیا، اے اللہ اس کو کلمہ نصیب ہونا تھا، اے اللہ کملی والے کا اس کو دیدار ہونا تھا، اے اللہ تیرا دیدار ہونا تھا، یہ بغیر کلمے کے مر گیا. اس کے لیے تیرے دل میں خیر خواہی کا جذبہ ہو، محبت کا جذبہ ہو، نفرت کا جذبہ نہ ہو. اور میں کہ کوئی غیر مسلم بغیر کلمے کے مر جائے، کسی کونے میں منہ دے کے رو لینا، اس رونے پہ اللہ تجھے ولایت دے دے گا. ہم ایسے حبیب کملی والی کی امت ہیں جس نے ختم نبوت کے صدقے یہ ہے کہ ساری انسانیت قیامت تک کے لیے وہ نبی ہیں. تو ہمارے جذبے بھی قیامت تک والے کے لیے ہوں کہ یا اللہ قیامت تک جو امت آئے گی اور جو پہلے تھی اور جو موجودہ ہے، اے اللہ ان سب کے لیے میرے روزے کی خیروں کو تقسیم کر دے. ایک بندہ تھا وہ ایک دعا مانگتا تھا کہ یا اللہ جتنی بھی موت کی سختیاں ہیں نا، اللہ میرے پاس تو اور کوئی نیکی نہیں ہے، ایسا کرنا جتنے بھی لوگ ہیں سب کی موت کی سختی اللہ مجھے دے دینا، اور میں موت کی سختی وہ چکھ لوں. مرنا تو ویسے ہے، اللہ وہ موت کی سختی کسی اور کو نہ دینا. بس یہ دعا مانگتا تھا، اس کے پاس اور کوئی نیکی نہیں تھی. اور جب موت آئی تو اللہ پاک نے فرمایا فرشتوں کو، فرشتوں جتنی موت کی نرمیاں ہیں اسے دے دو. اس نے ساری عمر میرے بندوں کے لیے مانگا، اور بندے میرے عیال ہیں اور میرا کنبہ ہے، اور مجھے اپنے بندوں سے محبت ہے، اور جو میرے بندوں سے محبت کرے گا اس سے میں محبت کرتا ہوں، اور جس سے میں محبت کرتا ہوں اسے اپنے مہمان خانے میں بھیجتا ہوں، اپنے قید خانے میں نہیں بھیجتا. اور میرا مہمان خانہ جنت ہے اور میرا قید خانہ جہنم ہے. فرشتوں ساری خیریں اس کی طرف لوٹا دو، ساری نرمیاں، ساری عافیتیں. اور اس کی روح نکلی ایسے کہ جیسے کہ پھول کی خوشبو. تو چھوٹا جذبہ چھوٹی دعا، چھوٹی دعا تو چھوٹی قبولیت، بڑا جذبہ بڑی دعا، بڑی قبولیت اور بڑی نعمتیں. کیوں فرماتے ہیں ایسی مسجد میں نماز پڑھو جہاں نمازی زیادہ ہوں، ثواب زیادہ ملے گا. جمعہ کی نماز کی افضلیت اس لیے ہے کہ مجمع زیادہ ہوتا ہے. تو ہماری جتنی بڑی دعا ہوگی اتنی قبولیت کی کیفیت ہوگی. یا اللہ ہم نے اپنی ذات کو سامنے رکھا، زیادہ سے زیادہ بچوں اور والدین کو سامنے رکھا. اے اللہ پوری امت کے وہ لوگ جن کو خیر کا پتہ ہی نہیں، اے اللہ ان تک خیر کیسے پہنچے گی، ان تک برکت کیسے پہنچے گی؟ جو تو مجھے اپنے خزانہ غیب سے عطا کرے گا اللہ سب کو لوٹا دے اور سب پہ نچھاور کر دے، اور یہ برکتیں سب کو عطا کر دے. یہ جذبہ لے کے چلنا ہے، یہ جذبہ لے کے چلنا ہے. اور اس جذبے سے جو ملتا ہے حیرت انگیز ملتا ہے. اور اس جذبے سے برکتیں اور وہ دعائیں جو ہم کبھی سوچ نہیں سکتے. اللہ فرشتوں کو کہتے ہیں فرشتے فلاں میرا وقت کا ولی تھا، فلاں صدی میں آیا تھا، اس کا یہ جذبہ تھا، اس کی عمر 100 سال تھی یا 50 سال تھی یا اتنے سال تھی،
اور اس نے جتنی خیر کی برکتوں کی دعائیں مانگی تھیں، جاؤ سارے اس کی جھولی میں ڈال دو. ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہوگا، صرف اس جذبے کی وجہ سے جھولیاں بھر کے بیٹھ، بہاریں لے کے سرخ رو ہو کے بیٹھ جائیں گے. بولیں کتنا زبردست جذبہ ہے. اور یہ ساری چکیاں ہیں، چکیاں، واہ یہ ساری چکیاں پڑی ہیں. اور یہ بھی پھر وہی والا سسٹم ہے، فل باڈی ایکسرسائز اور سارا کچھ اس کا چکی سارا کا وہی اس میں. چیز ہے. اور اس کا جو نکلا ہوا آٹا ہے وہ بھی وہ تو پھر زندگی ہے، اس کے اندر بیماری نام کی چیز نہیں ہے، شفا یابی کا پیغام ہے. پیغام. اصل میں وہ چکی نہیں چل رہی. جی جی اصل میں وہ آپ ایک اور چیز دیکھیں، چکی ہمیشہ اینٹی کلاک چلتی ہے. جی 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 دائیں. جی. اور پوری دنیا میں شفا یابی کے راز ہمیشہ اینٹی کلاک ہوتے ہیں. اینٹی کلاک وائز، یہ کلاک، یہ کلاک وائز ہے. ہاں جی ہاں جی، اینٹی کلاک. اور ہمیشہ سنت زندگی اینٹی کلاک، یہ اینٹی کلاک دائیں طرف سے. دائیں طرف سے. اس میں بڑے راز ہیں. سائنس نے اسے اینٹی کلاک کہہ دیا، ہم اسے دائیں راستہ کہتے ہیں، دائیں طرف کہتے ہیں. اور اس میں صحت یابی کے راز، شفا یابی کے راز، حفاظت کے نظام، حادثات سے حفاظت اور تحفظ. خانہ کعبہ کا طواف بھی جو اینٹی کلاک وائز ہے، اس میں اینٹی کلاک وائز ہے پورا نظام یہی. تو یہ شیر کا پورے کا پورا چیتے کا پورا جسم ہے، اور اس کو ہم نے اونٹ کی کھال پہ رکھا ہوا ہے. اس کا پورا حصہ جو ہے سر، اس کو محفوظ کیا ہوا ہے. آپ اس کے ناخن دیکھیے. جی ناخن ابھی تک ہیں. اور یہ گفٹ آیا ہے یا خود شکار کیا؟ بس یہ اصل میں جب طلب ہوتی ہے نا، پھر طلب پہ ساری راہیں کھلتی. ارے اللہ اکبر. شکار کا شوق نہ، بالکل بھی نہیں. بالکل. وجہ اس کی وجہ ہے تو آپ جس علاقے سے ہیں وہاں کا تو ایک پورا اصل میں میں ایک پرانے قدیم شہر سے میرا تعلق، لیکن شکار اس لیے نہیں کہ فطرت اور زندگی کو جینے دے، اور فطرت کو رہنے دے. کیونکہ یہ فطرت ہے. میں شکار کو حرام نہیں کہتا، پر میں کہتا ہوں آج کے دور میں شکار کی ضرورت نہیں. گوشت اتنا ہو گیا ہے، اتنا ہو گیا ہے، ان کو جینے دیں، سروائیو کرنے دیں. ارے ارے واہ واہ، خوبصورت. ایک مغلیہ دور میں پرانے بادشاہوں، راجوں مہاراجوں میں ایک وقت ایسا تھا کہ شکار کے لیے 10-12 سال کے، 8-10 سال کے بچے بطور چارہ استعمال ہوتے تھے. اسے چارہ کہتے تھے. جنگلوں میں اونچی مچان بنائی جاتی تھی. چیتے کے شکار کے لیے بچے کو بوری میں ڈال کے اس مچان کے سامنے جہاں تیر لے کے یا بندوق لے کے بیٹھا ہوتا تھا، بچہ شور کرتا تھا. اس کے شور میں وہ چیتا، شیر آتا تھا، اس کو چیرتا تھا. ادھر بچہ بھی مر جاتا تھا، ادھر نشانے سے شیر بھی مر جاتا تھا. اور راجوں مہاراجوں کا شوق پورا ہو جاتا. نہیں ایسے شوق تو رہنے دیں.